یہ وہ صاحب کرام جڑے جنگ احد دے وچ شہید تھے ہیں، جنگ احد دے وچ بس صرف انہیں دے قبر مبارک۔ یہ ہماری جو یہ زیارت ہے یہ ہے مسجد بنی عنیف، بنو عامر اور یا بنو عامر یہاں پر اس زمانے میں موجود تھے۔ کو تب آزاد کروں گا کہ جب آپ میری یہ زمین کے اندر، یہ پیچھے آپ کو ہم باغ پیچھے دکھاتے ہیں، اس زمین کے اندر جب آپ 300 درخت لگائیں گے، وہ جوان ہو جائیں گے، پھلدار ہو جائیں گے، پھر میں آپ کو آزاد کر یہ دوں گا۔ اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لطیف عباس JPPW۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، شیئر کر لیں۔ پھر کرتے ہیں آج کا ولاگ سٹارٹ۔ آج کا ولاگ یہ ہے کہ آج ہم صبح اٹھے ہیں، میں فریش ہو گیا ہوں، یہ دیکھیں مدنی بھائی اور انور بھائی اور شاہ صاحب اور حسنین بھائی بھی آ رہے ہیں، وہ بھی فریش ہو گئے ہیں۔ اب ہم آج جا رہے ہیں سعودی عرب کی جتنی بھی ماشاءاللہ زیارتیں ہیں سب زیارتیں کرنے، اور انشاءاللہ آپ کو بھی زیارتیں کراتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، ویڈیو کو واچ کریں، پورا دیکھتے رہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ ہیں زیارتیں۔ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ آپ کو ان میں 67 صحابہ کرام مدفون ہیں۔ ٹوٹل 4 دیوار میں 70 یا 72 کے قریب تمو پیش صحابہ کرام مدفون ہیں۔ یہ وہ صاحب کرام جڑے جنگ احد دے وچ شہید تھے ہیں، جنگ احد دے وچ بس صرف انہیں دے قبر مبارک۔ جبل احد علی یہ میدان جنگ ہی ہوئی، یہ پہاڑی جڑی چھوٹی ہے جبل رمات اللہ ہاں، وہ سامنے پہاڑی جبل رمات ہے، جو نبی علیہ السلام تیر اندازن کے لائے۔ اصلی میدان جنگ یہ ہے جنہیں صحابہ کرام یہ پہاڑی پر جبل احد درہ نمائی درہ سے 40 یا 50 کے قریب تیر انداز حضرت انہیں تیر انداز کی کمان کرنے پر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن تقریباً 11 کے قریب صحابہ کرام اتر رہا ہے، لیکن باقی صحابہ کرام تلے اتر مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کیا۔ اللہ کی منظوری میں ہی اللہ قبول میں صحابہ کرام کو شہادت درد یہ دعا پڑھ کے میں پڑھنا چلو۔ السلام علیکم۔ نبی علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ، 67 صحابہ کرام وہ 67 صحابہ کرام تھے، 70 کے قریب کم و پیش حسنین بھائی آ گئے ہیں، سب بھائی مل رہے ہیں، اب ہم نکل رہے ہیں زیارتوں میں، آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ دائیں طرف یہ جو جس وادی میں ابھی ہم چل رہے ہیں نا، یہ وادی بطحان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ فَهِيَ تِرْعَةٌ مِّن تِرْعِ الْجَنَّةِ، یہ جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، اور اس کو اردو زبان میں ہمارے یہاں مشہور ہے خاک شفا، تراب شفا بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ دائیں طرف یہ والی جگہ یہ ساری جگہ، یہ سارا علاقہ جو ہے نا، یہ وچ تک نہر ہوندی ہے، جو پاکستان کے مومن لوگ پیالے بیچتے تھے وہی جگہ ہے۔ اچھا، یہ دائیں طرف یہ جو باغ ہے اس کا نام ہے مزرعۃ العالیہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 7 باغوں میں سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثے میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں رہے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دے دیے، یعنی وقف کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جیسے حضرت اللہ رضی اللہ عنہ کا باغ تھا اسی طرح یہ بھی اس میں شامل ہوگا۔ یہ ابھی اندر چلتے ہیں انشاءاللہ، اس کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو ہماری یہ زیارت ہے یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے چلے حق کی تلاش میں، اور جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے یہ مدینہ منورہ میں پہنچ چکے تھے، اور یہاں پر ایک یہودی کے غلام تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا
تو ان کے مالک نے یہ شرط لگائی کہ میں آپ کو تب آزاد کروں گا کہ جب آپ میری یہ زمین کے اندر، یہ پیچھے آپ کو ہم باغ پیچھے دکھاتے ہیں، اس زمین کے اندر جب آپ 300 درخت لگائیں گے، وہ جوان ہو جائیں گے، پھلدار ہو جائیں گے، پھر میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے تو شرط ایسی لگائی ہے کہ میری نسلیں بھی نہیں ادا کر سکتی، اس کی یہ شرط پوری نہیں کر سکتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اور باقی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے ان کو حکم دیا کہ اپنے اپنے باغوں سے کھجوروں کے چھوٹے چھوٹے پودے لے آؤ اور اپنے بھائی کی مدد کرو۔ کوئی صحابی 10 لے کے آ رہا ہے، کوئی 5 لے کے آ رہا ہے، کوئی 20 لے کے آ رہا ہے، کوئی 30 لے کے آ رہا ہے۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں 300 پودے پورے ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ لوگ جاؤ گڑھے کھود دو، لیکن آپ لوگوں نے گڑھے کھود کر اس کے اندر کھجوریں لگانی نہیں ہیں، یہ میں خود آ کے لگاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی زمین کے اندر تشریف فرما ہو کر یہاں پر 300 درخت اپنے دست مبارک سے لگائی۔ اور عام طور پر جو کھجوروں کا جو باغ ہوتا ہے، اس کی عمر جو ہے، اس کی جو پھلنے کی جو عمر ہے تقریباً 8 سے 10 سال میں، 15 سال میں تیار ہوتا ہے، یعنی یہ پھل دینا شروع کرتا ہے۔ لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ مبارکہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ 300 درخت لگائے تو یہ باغ جو ہے 1 سال کے اندر جوان بھی ہو گیا اور پھلدار بھی ہو گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر اس یہودی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا۔ اور یہ جو ہم جہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، یہ پیچھے اپنا کنواں ہے، اس کا نام ہے بئر الفقیر۔ یہ وہی تاریخی کنواں ہے کہ جس کنویں کے پانی سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی باغ کو اسی کنویں کے پانی سے جو ہے نا سیراب کرتے تھے۔ اوور لے لینا نا، اوور لے لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہماری جو یہ زیارت ہے یہ ہے بئر الغرس۔ یہ کنواں حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف فرما ہوئے مدینہ منورہ میں، تو اس باغ کی جگہ اور اس کنویں کے اوپر بھی آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کا پانی بھی پیا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ کنواں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی کنووں میں سے ایک کنواں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت کی کہ میرے آخری غسل کے لیے، یعنی جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرے آخری غسل کے لیے اسی کنویں سے 7 مشکیزیں بھر کر لے جانا، اور میرا آخری غسل اسی کنویں کے پانی سے کرنا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو غسل اسی کنویں سے دیا گیا، اور 7 مشکیزیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھر کر لے گئے تھے۔ شاہ سے پوائنٹ کہیں نہ چکے ہیں، شاہ صاحب تو پوائنٹ نہ چکے ہیں۔ شاہ صاحب یہاں ایمان کی حالت میں سونا بھی عبادت ہے۔ یہ ایمان کی حالت میں نیت کرے کہ ہم نماز پڑھ کے سوئیں گے، اللہ کے نہیں ہے، نماز پڑھتے نہیں ایسے ہی سوئے رہے۔ اٹھ کے خنجر پھینک دیا، ٹوک دیا پیٹ میں۔ یہ شکر کرو وہاں چوری نہیں تھی جب آپ نے ملی کی۔ مسجد قباء سبحان اللہ۔
زمزم the boat. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमारी जो ज़ियारत है ये है मस्जिद क़ुबा। ये इस्लाम की पहली मस्जिद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी एरिया के अंदर, इसी मस्जिद क़ुबा के एरिया में तकरीबन 14 दिन गुजारे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मस्जिद बनवाई। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि मन तطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره، کہ جو شخص اپنے گھر سے پاک صاف ہو کر باوضو ہو کر اس مسجد کے اندر آیا اور یہاں پر آ کر نماز ادا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول عمرے کا ثواب عطا فرمایا۔ اور اسی طرح اسی مسجد کے قریب ہی ایک بیر الخاتم ہے اور اس کو بیر عریس بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی تھی کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہر وغیرہ لگا کر جو ہے خط بھیجا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر یہ انگوٹھی حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، پھر ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کنویں کی منڈیر پر بیٹھ کر اس انگوٹھی کو جو ہے نا اس طرح گھما رہے تھے اپنے ہاتھ مبارک کے اندر، تو یہ انگوٹھی گر گئی۔ پھر صحابہ کرام نے تقریباً 3 دن اس انگوٹھی کو ڈھونڈا لیکن یہ انگوٹھی نہ ملی۔ ابھی پھر جب ترکیوں نے یہاں پر جب حکومت کر رہے تھے ترکی، تو ان کو یہ انگوٹھی ملی اور اس وقت یہ استنبول کے ایک میوزیم میں پڑی ہوئی۔ مولانا محمد حسین معاویہ صاحب آپ کو یہ کتاب کریں گے اس مسجد کی تاخیر کے بارے میں۔ ہم تو تاخیر کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تاریخ کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہماری جو یہ زیارت ہے یہ ہے مسجد بنی عنیف، بنو عامر اور یا بنو عامر یہاں پر اس زمانے میں موجود تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پر آتے تھے۔ یہاں پر ایک صحابی تھے حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً، وہ جب بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے اسی مسجد یا اسی ایریا کے اندر آتے تھے۔ اور ساتھ ہی اس کے یہ باغ ہے، اس باغ کا نام ہے مزرعۃ المستقل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے ہجرت کر کے آئے تو اسی باغ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر مبارک سے یا اپنے جو قمیض تھی اس کے تنے سے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا، تو اس وجہ سے اس کو مزرعۃ المستقل کہتے ہیں۔ اور اس کے اندر ایک کنواں بھی ہے جس کو بیر عدق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہفتہ 15 دن ہوئے خوب ملنے کیا رکھو کتنا ملنے تھے ویسے چھوڑو یار، ہم ویسے بند کر دیں۔ تنزانیہ یار فائدہ نہیں، 4 سال بعد پھر ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں ہوتا سر شاہ جی، ختم نہیں ہوتا، اچھا ختم نہیں ہوتا۔ ہمیں ایک بات یاد آئی ہے کیا مجھے ہے پرانا گھر انہیں دکھائی نا جو پرانا گھر پرانا تاکہ سازی دے نالج سے اضافہ کیا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت جب صحابہ کرام جو کربلا سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہماری یہ جو زیارت ہے یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھر ہے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے۔ عام طور پر مشہور ہے لوگوں کے یہاں کہ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا گھر ہے، لیکن نہیں، یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی اپنا بیٹی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہماری یہ جو زیارت ہے یہ زیارت ہے حضرت فاطمہ بنت حسین رضی اللہ عنہ کا گھر ہے. یہ حضرت فاطمہ بنت حسین یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر بنی ہے. یہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی پوتی ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ, یہ ان کا گھر ہے. یہ جب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف کی توسیع ہوئی تو ان کے بعد پھر اس زمانے میں ان کو یہ جگہ ملی اہل بیت کو, اور یہاں پر ان کو جو ہے نا یہ جگہ دی گئی اور وہ یہاں پر رہے. جتنا من گڈی فول لیتے دی ٹیکن روکے دی کل ایک روکے تھا اور وہ گرام میں بڑا چھوڑا تھا گانا سجلو مائی دتیا بدی ہے کہ تھا کلتی تھا غار صور تے اج تک انت کی میں غار ہرات کی حالا مونا تھا مثلا تھا وینے پہ کال غار ہرات میں کدے وینے واقعی جلدی چوکے ڈالے رہا تھا میں یار جمعے بالم دے پہ ایک ڈی رات ولیا آج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو مسجد ہے اس کا نام ہے مسجد بنی حرام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق میں تشریف فرما ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک پر 3 پتھر باندھے ہوئے تھے اور تمام صحابہ کرام بھی خندق کی کھدائی میں مصروف تھے اور بھوک سے نڈال تھے. تو اس وقت یہ بنی حرام کے قبیلے کے ایک صحابی آئے حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی کہ میرے گھر کے اندر چھوٹا سا ایک بچڑا ہے, میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور اپنی چادر مبارک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی کہ جاؤ جب یہ کھانا اور روٹیاں پک جائیں تو ان کے اوپر رکھ دینا. بلکہ آپ نے فرمایا کہ روٹیاں نہ پکانا اور یہ جو سالن پک جائے اس کے اوپر جو ہے نا اس کو اس چادر سے ڈھک دینا. وہ چلے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو صحابہ کرام کی تعداد تھی تقریباً 3000 صحابہ کرام کی تعداد تھی اس خندق کے موقع پر, تمام لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعو کیا ان کے گھر میں. تو جب صحابہ کرام کو آتا دیکھا تو یہ حیران و پریشان ہو گئے کہ میں اتنا تھوڑا سا کھانا کیسے پورا کروں گا. لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ مبارکہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر جب یہ کھانا تقسیم کرنا شروع کیا تو 3000 کے لشکر نے سیر ہو کر کھانا کھایا, اور جو کھانا بچ گیا پھر انہوں نے اپنے اہل و اقارب کے اندر خود بھی کھایا اور اپنے لوگوں کے اندر جو ہے تقسیم کیا اپنے محلے کے اندر. شعب بنی حرام اتنے لکھا نہیں کہ شعب بنی حرام وہ اتنے لکھا کرے وہ نہ آوے پورا بڑی نہ وچ فوٹ کیوں لا رکھنا ہے یہ کڈو نہ لا کرنا ایک بار وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہماری جو زیارت ہے یہ ہے غزوہ خندق, اور اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے اور اس کو 7 مساجد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر 7 خیمے ہیں صحابہ کرام کے. اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3000 صحابہ کرام تھے اور کفار مکہ جو ہیں وہ 10,000 تھے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ یہاں پر خندق کھودی جائے. لہٰذا تقریباً 5 کلومیٹر لمبی خندق یہاں پر کھودی گئی, اور اس خندق کا محاصرہ جو ہے کفار مکہ نے تقریباً 40 سے 45 دن تک کیا. 45 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مسجد فتح ہے, اس مسجد والی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کی فتح کے لیے دعا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے دعا ایسی قبول فرمائی کہ ایک رات اتنی آندھی اتنا طوفان بھیج دیا کہ کفار مکہ کے خیمے اڑنے لگے, ان کے جانور بھاگنے لگے. اسی طرح کفار مکہ بھی یہاں سے دم دبا کر بھاگ گئے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی. تو یہ جو پیچھے آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے اس کا نام ہے جبل الصلاح, اسی کے دامن میں یہ جنگ ہوئی ہے. یہ جو روڈ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے اسی روڈ پر یہ 5 کلومیٹر لمبی جو ہے یہ خندق تھی, اور اس کی چوڑائی جو ہے یہ تقریباً 9 میٹر تھی, اور اس کو عربی نسل کا گھوڑا بھی بھاگ کر پھلانگ نہیں سکتا تھا, اتنی مضبوط کام کیا ہوا تھا. گاڑی لاؤں پورے بیڑن پر شاہ صاحب میں نے بولا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہماری یہ جو زیارت ہے یہ ہے مسجد قبلتین. قبلتین کا مطلب ہے دو قبل والی مسجد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ وہ ہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، جو کعبۃ اللہ ہے. کیونکہ مسلمانوں کا جو پہلا قبلہ تھا وہ تھا بیت المقدس جو فلسطین کے اندر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اسی مسجد والی جگہ پر یا مسجد نبوی شریف میں ظہر یا عصر کی نماز ادا فرما رہے تھے اور 2 رکعت نماز بیت المقدس کی طرف پڑھا چکے تھے. تیسری رکعت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو گئی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. کہ اے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف متوجہ ہونا دیکھ رہے ہیں، لہذا آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لیجئے. وحیث ما کنتم، جو صحابہ کرام پیچھے کھڑے تھے ان کے لیے بھی یہی حکم آیا کہ جیسے ہی آپ لوگ کھڑے ہیں آپ لوگ بھی اپنا قبلہ اپنا رخ تبدیل کر لیں. اس طرح مسلمانوں کا جو قبلہ تھا وہ تبدیل ہو گیا. پھر چلو گھر وہاں پہ دیکھ لیں گے، گوگل پہ دیکھ لیں گے. اور کیا اور جانا اندر نہیں چلو یار بھیڑنے زیارتوں کے قریب ہمیں بھوک لگ گئی، پھر کھانا کھا رہے ہیں ہوٹل پہ بیٹھ کے، اور وہ بھی حسنین بھائی خود کھلا رہے ہیں. اور ماشاءاللہ بہت اچھا لگا زیارتیں کر کے. ابھی بھی 1-2 باقی ہیں. یاد ہے 10 سال تھی شادی تھی، یہ کہا یاد ہے شادی تھی یاد کر ٹونک نہیں مطلب سیدھے سادہ بیٹھا مذاق کتنے بنا دے یار. ایک بندہ چھوٹا آیا ودے اون روح ہے چلو مساجے ونجن کیتے میں گھن تھا میاں شاہ. جی ہاں یہ جو مسجد ہے یہ تاریخی جگہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد کے میدان میں جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 کی تعداد تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی جگہ پر اپنی جماعت کی صف بندی فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ جنگ کیسی لڑی جائے. تو جو صحابہ کرام غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے ان کے جذبات کچھ اور تھے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ جنگ جو ہے مدینہ کے کھلے میدان میں جنگ کریں گے اور کافروں کو آمنے سامنے کا مقابلہ کریں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مشورہ جب قبول کیا اور مدینہ منورہ کا سب سے بڑا جو منافق تھا عبداللہ بن ابی، اس نے آپ علیہ السلام کو مشورہ یہ دیا کہ یہ جنگ جو ہے ہم مدینہ شہر میں لڑیں گے. کیونکہ وہ منافق تھا، وہ یہی سمجھتا ہو کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ رہیں گے اور ہم کہیں گے ہم جنگ لڑ رہے ہیں. تو عبداللہ بن ابی اس بات پر ناراض ہو کر اب 300 ساتھیوں کو واپس لے کر مدینہ چلا گیا. باقی 700 صحابہ کرام بچے. اللہ نے اسی وقت فرما دیا کہ اے میرے محبوب باقی جو 700 صحابہ کرام بچے ہیں یہ پکے اور ٹھکے مسلمان ہیں، آپ اشارہ کریں گے اپنی جانیں قربان کر دیں گے. تو بعد میں ایسا ہی ہوا کہ صحابہ کرام نے غزوہ احد کے میدان میں اپنی جانیں قربان کر دی نبی علیہ السلام کے اشارے کے اوپر. تو اسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی لباس پہنا. تو صحابہ کرام دوڑتے ہوئے آئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ جنگ لڑیں گے، آپ اپنی زیرہ اتار لیجئے، جنگی لباس اتار لیجئے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ جب کوئی پیغمبر زیرہ پہن لیتا ہے تو اس کے شان میں یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا جنگی لباس اتارے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جنگی لباس پہن کر غزوہ احد کے میں گئے تھے. تو اسی لیے اس مسجد کو زیرہ بھی کہتے ہیں، اس مسجد کو شیخین بھی کہتے ہیں. یہاں پر 2 بزرگ رہتے تھے اسی لیے اس مسجد کو شیخین بھی کہا جاتا ہے. اللہ عالم. الحمدللہ آج کی جو چند زیارتیں تھیں وہ مکمل ہو چکی ہیں. مزید کل ملیں گے آپ کو ایک نیو ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور ویڈیو واچ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ.